بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زید بن حارثۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان جبریل اتاہ فی اول ما اوحی الیہ فعلمہ الوضوء والصلاۃ، کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابتدائے وحی کے زمانے میں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھایا اور نماز سکھائی۔ فلما فرغ من الوضوء اخذ غرفۃ من الماء فنضح بها فرجہ، پھر جب وہ وضو سے فارغ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پانی اخذ غرفۃ من ماء، پانی کا ایک چلو لیا، فنضح بها فرجہ، پھر اس چلو کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ پر پانی چھڑکا۔ رواہ احمد والدارقطنی، اس حدیث کو امام احمد اور امام دارقطنی رحمہم اللہ نے روایت کیا۔ عن الحکم بن سفیان رضی اللہ عنہ قال، حضرت حکم بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال توضأ ونضح فرجہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تو وضو فرماتے اور اپنی شرمگاہ پر پانی چھڑکتے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے، فقال، اور انہوں نے کہا یا محمد اذا توضأت فانتضح، کہ محمد جب آپ وضو کریں تو تھوڑا سا پانی چھڑک لے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، اور میں نے محمد کو سنا، یعنی بخاری کو سنا کہ وہ کہا کرتے تھے الحسن بن علی الہاشمی الراوی منکر الحدیثی، کہ اس کی سند میں جو ایک راوی ہیں حسن بن علی الہاشمی، جو راوی ہیں وہ منکر الحدیث ہیں، منکر الحدیث ہیں۔ آج کے درس حدیث میں یہ 3 حدیثیں پڑھی گئی ہیں، تینوں حدیثوں میں شرمگاہ پر پانی چھڑکنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو پہلی حدیث پڑھی گئی ہے جس کے راوی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابتدائے وحی کے زمانے میں میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتلا کر ایک عمل یہ کیا کہ ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر آپ نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور جو دوسری روایت ہے حکم بن سفیان رضی اللہ عنہ کی، اس میں بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل منقول ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تو وضو فرماتے اور پھر آپ اپنی شرمگاہ پر پانی کا چھڑکاؤ کر لیتے۔ یہ بھی حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تیسری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور اس کو روایت کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس میں یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے یہ بات بتلائی کہ محمد جب آپ وضو کر لے تو پانی کا چھڑکاؤ کر لیں، یعنی شرمگاہ پر پانی کا چھڑکاؤ کر لیں۔ یہ حدیث البتہ ضعیف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جس کا نام بھی نہیں معلوم بہت سارے لوگوں کو، خالی امام بخاری بول لیتے، ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری، اور بخاری شریف بولتے اپن۔ بخاری شریف ان کی کتاب کا نام ہی نہیں ہے، ان کی کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح، الجامع الصحیح کتاب کا نام ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی جو کتاب ہے مسلم شریف بولتے، مسلم شریف نام نہیں ہے، مسلم شریف تو آتھر کا نیم ہے، امام مسلم جو بک لکھے ہیں مسلم شریف اپن بولتے کامن، مگر
اس کا نام ہے الجامع الصحیح. تو بخاری شریف کا نام ہے الجامع الصحیح، مسلم شریف کا نام ہے الجامع الصحیح، دونوں کا نام ہے الجامع الصحیح. تو الجامع الصحیح للبخاری ان کی نسبت سے مشہور ہیں، وہ امام بخاری، ورنہ نام ہے محمد بخاری. تو دونوں کی کتاب کا نام الجامع الصحیح ہے. دونوں میں فرق کرنے کے لیے اس کو امام بخاری کے نام سے مشہور کر دیے، اس کو امام مسلم کے نام سے مشہور کر دیے. اب مسلم شریف بولے تو امام مسلم کی جامع صحیح، بخاری شریف بولے تو امام بخاری کی جامع صحیح. ٹھیک ہے نا. آج کل بہت سارا نام مشہور ہے لیکن کتاب کا نام نہیں معلوم کس کو بھی عام طور سے. خیر، یہ حدیث جو تیسری والی حدیث ہے وہ ضعیف حدیث ہے. امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہیں حسن بن علی الہاشمی، وہ منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث راوی کا ایک درجہ ہے، کئی درجے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوتی ہے. کوئی ایک وجہ نہیں. آج کل ہم لوگوں کو کیا معلوم؟ صحیح ضعیف اتج معلوم، اور لوگوں کو یہ باور کیا جا رہا صحیح ہے تو ایکسیپٹیڈ، ضعیف ہے تو ریجیکٹیڈ. حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. بات سمجھ رہے نا؟ یہ ایک بڑی بحث ہے ان کی. یہ صحیح ضعیف کی اصطلاح بھی بعد میں وجود میں آئی. بہت سارے ایک علمی میدان ہے، وہ ایک علمی اصطلاح ہے وہ. تو بہرحال کوئی بھی حدیث ضعیف ہوتے کہ ریجیکٹیڈ نہیں ہوتی ہے. جیسا کہ یہی لے لیجیے آپ، اسی میٹر میں پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرنے سے پہلے یا وضو کرنے کے بعد پیشاب کے مقام پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا، یہ حدیث کا میٹر ہے. یہ میٹر یہ جو تیسری حدیث میں ہے، تیسری حدیث چین کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن میٹر ضعیف نہیں ہے. میٹر کیوں ضعیف نہیں ہے؟ کیونکہ یہی میٹر دوسری سند کے اعتبار سے صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہے. بات سمجھ رہے نا؟ تو حدیث کا جو میٹر ہوتا ہے وہ میٹر ضعیف نہیں ہوتا ہے، چین ضعیف ہوتی ہے. چین سسٹم سند ضعیف ہوتی ہے، سند صحیح یا سند ضعیف. اگر ایک ہی میٹر ایک سے زیادہ ضعیف سند میں آ جائے تو پھر وہ میٹر وہ حدیث ضعیف باقی نہیں رہتی ہے. وہ میٹر اور وہ حدیث اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے ضعیف سے. بہرحال اب یہاں پر جو مسئلہ بتلانا، یہ تو کلام ہوا حدیثوں کے اوپر. مسئلہ جو بتلایا گیا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ کوئی شخص پیشاب سے فارغ ہو اور وضو کرے تو شرمگاہ پر پانی چھڑکنا چاہیے. اب یہاں شرمگاہ پر پانی چھڑکنے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ شرمگاہ پر ہی پانی چھڑکے. اسپیشلی مرد کے لیے یہ حکم ہے، اسپیشلی. تو شرمگاہ پر پانی چھڑک لے، اچھی طرح پانی ڈال لے، شرمگاہ پر ہی ڈالے، کپڑے کے اندر شرمگاہ پر پانی کا چھڑکاؤ کرے. ایک مطلب اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب علماء بیان کرتے ہیں شرمگاہ پر پانی چھڑکنے کا مطلب ہے شرمگاہ کے اپوزٹ جو ہمارا کپڑا رہے گا، پینٹ، پیجامہ، لنگی، اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر لو. بعض علماء فرماتے ہیں شرمگاہ پر بھی پانی چھڑکے، پیجامہ، پینٹ اور لنگی پر بھی پانی چھڑک کے کچا کر لے، گیلا کر لے. یہ ہوا عمل آج کی اس حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا کہ کوئی بھی شخص اگر وضو کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ شرمگاہ کے مقام پر، شرمگاہ پر، کپڑے پر پانی کا چھڑکاؤ کر لے، سب جگہ پر پانی کا چھڑکاؤ کر لے. یہ ایک طریقہ ہے. یہ طریقہ کیوں ہے؟ کیوں یہ طریقہ بتایا گیا بھائی؟ یہ طریقہ اس لیے ہے کہ بعض لوگوں کو پیشاب کے قطرے کبھی کبھی جاری ہونے کی بیماری ہوتی. یہ جو طریقہ بتایا گیا شرمگاہ پہ پانی چھڑک لینے سے ٹھنڈا پانی کیا ہوتا، سکڑ دینے کی وجہ سے، اعضاء کو سکڑ دینے کی وجہ سے پیشاب کے قطرات کو روکنے کی اس کے اندر صلاحیت رہتی. تو یہ جو طریقہ بتایا جس کو پیشاب کے قطرے جاری ہونے کی بیماری ہے، اس کے لیے علاج کے طور پہ بتایا کہ اگر کوئی دن بھر میں 5 مرتبہ اس طرح کر لے تو اس کو پیشاب کے قطرے آنے بند ہو جائیں گے. یہ علاج ہے اس کا ایک. دوسرا، بعض لوگوں کو پیشاب کے قطرے جاری نہیں ہوتے، وسوسہ لگ جاتا، وسوسے کی بیماری ہو جاتی، نکل گیا ہوں گا، پیشاب کا قطرہ جاری ہو گیا ہوں گا، اب کیسا؟ خالی ڈاؤٹ ہو جاتا، یقین نہیں رہتا، ڈاؤٹ، ارے نکل گئے جیسا دکھ رہا، نکل گئے جیسا دکھ رہا. تو اس کے لیے وسوسے کو دور کرنے کا یہ علاج ہے. یہ علاج ہے کہ شرمگاہ پر پانی ڈال لو، کپڑا بھی گیلا کر لو، کپڑا بھی کچا کر لو. بعد میں جب ڈاؤٹ ہوا ارے پیشاب کا قطرہ نکل گیا کہ کیا ہے کہ بولے تو وہ ٹائم پہ آدمی یہ سوچ لینا ارے نیا ہوتا بھائی، میت ڈال لیے سو پانی ہے وہ پیشاب کے قطرے کا تھوڑا ہی ہے، میت ڈال لیا سو ہے وہ. تو اس کو کیا ہوتا جب ہلو آہستہ 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 1 سے 2 مہینے، 2 سے 3 مہینے، 3 سے 4 مہینے اگر وہ اس طرح کی عادت بنا لے تو وہ جو ڈاؤٹ آ رہا تھا ارے پیشاب کا قطرہ ہوں گا، وہ ڈاؤٹ ختم ہو جاتا. آدمی اب یہ سوچنے لگتا کہ نہیں وہ میت ڈال لیے سو پانی ہے. جب معمول بن جاتا، روٹین بن جاتا، تو
تو دماغ میں پیشاب کے قطرہ نکلنے کا جو وسوسہ آ رہا تھا وہ وسوسہ ختم ہو جائے گا، وہ بیماری ختم ہو جائے گی اس کو. اس کے لیے یہ علاج کے طور پہ یہ بات بتلائی گئی ہے. کئی سارے لوگوں کو یہ وسوسہ پیدا ہوتا، اس کا علاج بہترین طریقے سے بتلا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، 2 باتیں ہو گئیں. ایک مقصد یہ ہے کہ پیشاب کے قطرے رک جانا، جس کو آ رہا اس کو رک جانا. اگر بنایا روٹین طریقہ اختیار کرا تو انہیں تجربہ کر سکتا کوئی بھی بندہ. دوسرا وسوسے ختم ہو جانا. ٹھیک ہے نا. تیسری چیز، مان لیجئے کسی شخص کو ڈاؤٹ نہیں ہے، یقین ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا اور پیشاب کی وجہ سے اس کا کپڑا بھی گیلا ہو گیا، نکلا پیشاب کا قطرہ اس کو. یہ صورت میں اس کو پانی ڈال لیے تو بھی پاک نہیں سمجھتے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکل چکا ہے. نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو بہرحال یہ مسئلہ اس کے لیے ہے جس کو پیشاب کا نکلنا یقینی نہ ہو، بس شبہ ہو رہا، نکل گئے جیسا دکھ رہا. ویسے بندے کے لیے ہمیشہ اس کا اہتمام کرنا، ہمیشہ کرنا یہ اہتمام. 1 2 3 حدیثوں کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کرتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا ہے یہ طریقہ. کہا کہ جب آپ وضو کریں تو پانی لے کر پیشاب کے مقام پر چھڑک لیں. اب کب چھڑکنا، کون سے ٹائم پہ چھڑکنا؟ پیشاب سے فارغ ہو گئے. اچھا، پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد ایک عمل یہ کر لینا، پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد وہیں تھوڑا سا اٹھنا بیٹھنا، تھوڑا سا جھٹکوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا. کچھ قطرے ہیں تو وہ نکل جاتے، اور اچھی طرح انگلی کے ذریعے سے صفائی کرنے کی عادت بنانا. 2 ہو گیا. تیسرا، پیشاب کرنے کے بعد ایک 8-10 قدم چلنا، تو جتنے قطرے نکلنا رہتا نکل جاتے. وہ پھر بھی ڈاؤٹ آ رہا، اب اگنور کر دینا. اب اس کے ٹینشن میں پڑنا نہیں، ارے نکل گیا ہوں گا بھائی. ٹینشن میں آدمی کا نہ وضو صحیح ہوتا، نہ نماز صحیح ہوتی، نہ کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہوتی. اتنا ہی نہیں، یہ بیماری پوری زندگی میں وسوسے پیدا کر دیتی. پھر اس لیے سیدھا سادہ طریقہ بتایا کہ بھائی پیشاب سے فارغ ہوئے اس وقت میں شرمگاہ پہ پانی کا چھڑکاؤ کر لو، اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد کے قطرے بند ہو گئے، تھوڑا اور پانی چھڑک لو. پھر جب وضو کا ارادہ ہوا، وضو سے پہلے یا وضو کے بعد اپنے کپڑے کو، پیجامے وغیرہ کو بھی گیلا کر لو. پھر ڈاؤٹ ہو رہا، دماغ سے نکال کے پھینک دو اور یہ سوچ لو کہ کوئی پیشاب نہیں نکلا، کیا بھی نہیں ہے، میں ڈال لیے سوچ پانی ہے، وسوسے بند، پیشاب کے قطرے بند، عبادت بھی صحیح ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. بڑے بہترین باتیں آج کے درس حدیث میں بتلائی گئی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے. خلاصہ، پیشاب کر کے وضو کے وقت میں شرمگاہ پر اور کپڑے پر پانی ڈالنے کے سلسلے میں جو طریقہ آیا اس کی صحیح حدیثیں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں بھی ہیں، معتبر ہے. نمبر 2، اس کے ذریعے سے وسوسے آنا بند ہو جائیں گے. اگر کسی کو بیماری ہے تو وہ بیماری بھی رک جائے گی. نمبر 3، آدمی ان چیزوں کو اگنور کرے، یوں سمجھ لے کہ میں ڈال لیے سو پانی ہے، عبادت کرے بے فکر ہو کر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. بڑے بہترین باتیں اس کے اندر بتلائی گئی ہیں. یہ چند باتیں آج کے درس حدیث میں آئی ہیں، ذہن میں رکھیے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو ہر قسم کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے، اور جو تھوڑی بہت عبادات ہم کرتے ہیں ان عبادات کو یقین کے ساتھ کرتے ہوئے قبول ہونے کے اطمینان کے ساتھ میں انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ